الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو
اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ بھی خود ہی بتایا ہے، اور وہ جو کامیابی کا طریقہ ہے اس کا نام ہے دین۔ اور دین جو ہمارے لیے پسند کیا اللہ نے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اور وہ دین اسلام جو اللہ کریم نے انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجا، اس کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا۔ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا ہونا چاہیے۔ انسان اللہ کو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اور انسان اللہ سے گفتگو کرنا چاہے تو گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ نے وہ ذرائع عطا فرما دیے کہ جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہے، اپنی باتیں اللہ سے کرنا چاہے، تو وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ ان المصلی یناجی ربہ، جس انسان نے اللہ سے بات کرنی ہو وہ نماز پڑھ لے۔ نمازی اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ کی بات سننی ہو، کہنی ہو، تو نماز پڑھ لے، سننی ہو تو قرآن پڑھ لے۔ قرآن سارا کا سارا اللہ کا کلام، لہذا جس کا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو وہ قرآن پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہو جاتا۔ اللہ سے کوئی بات کرنی ہو، نماز پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم کام جب بھی کبھی درپیش ہوتا تھا، چاہے خوشی والا ہو، چاہے غمی والا ہو، چاہے پریشانی والا ہو، کوئی اہم کام جب بھی درپیش ہوتا تھا، صحابی کہتا ہے اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا تھا، صلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ لہذا اللہ کے ساتھ تعلق کا مستقل ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ قرآن کے بارے میں یہ بات بھی آپ نے پڑھ سن رکھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن جو ہے یہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ گویا اب جس نے جڑنا ہے اللہ کے ساتھ وہ قرآن کو پکڑ لے، یہ ایک رسی ہے، اللہ نے تو پکڑی ہی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ سے بات کرتا ہے، وہ توجہ سے کرے، وہ عدم توجہ سے کرے، وہ ٹھیک طریقے سے کرے، وہ غلط طریقے سے کرے، جب انسان اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ تو اس کی سنتا ہے، کیونکہ اس نے اعلان کر رکھا ہے
کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے، جس حالت میں مجھے پکارے، اللہ اکبر، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پکارنے والا پکارے تو صحیح، اب کوئی قرآن سے جڑے تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کسی کا جڑنا بطور مفسر تو ہو، کسی کا جڑنا بطور معلم کے ہو، کسی کا جڑنا بطور متعلم کے ہو۔ قرآن سے جو جڑے گا کسی بھی حیثیت سے جڑ جائے، طالب علم کی حیثیت سے جڑ جائے، جڑے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن کی، اسی طرح جب نماز پڑھنی ہے تو نماز تو ان المصلی یناجی ربہ، یہ تو اللہ کے ساتھ سرگوشیاں ہیں، اور سرگوشی ایک کا کان قریب ہوتا ہے، دوسرے کا ہونٹ، دوسرے کے منہ اور ہونٹ قریب ہوتے ہیں، پھر سرگوشی ہوتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپس میں اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر رکھا۔ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھی نماز گویا بندہ پڑھتا ہے اور آدھی نماز اللہ پڑھتا ہے۔ بندہ ٹھیک پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تو پڑھتا ہے۔ غلطی بندے میں ہو سکتی ہے، اللہ میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اس کی توجہ پتہ نہیں کہاں ہو۔ اللہ، اس کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ میرا رب کہہ رہا ہے آگے سے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اس کو یہ خیال ہی نہ ہو تو پھر بھی وہ کہتا تو ہے نا، کیونکہ سکھایا اس نے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ اور جب انسان کہتا ہے حمدنی، جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آگے سے فرماتا ہے، خود فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں آگے سے یہ کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ کمال، سکھایا بھی خود۔ یہ فقرہ الحمدللہ رب العالمین کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ مسجد آنے کی توفیق بھی اس نے دی، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بھی اس نے دی، اور منہ سے کہلوایا بھی اس نے۔ الحمدللہ رب العالمین، سکھایا بھی خود، کہلوایا بھی خود، اور کریم اتنا ہے، رحیم اتنا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اللہ، اس سے زیادہ اس نے اپنے ساتھ جڑنے کا اور کیا طریقہ بتانا تھا۔ لہذا انسان غلطی کرے تو کرے، اللہ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے میں کوئی شخص سمجھے ہی نہ قرآن کو، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جڑے تو صحیح قرآن کے ساتھ، بطور مفسر نہیں جڑتا، بطور طالب علم جڑے، بطور معلم نہیں جڑتا، بطور متعلم جڑے تو صحیح قرآن کے ساتھ۔ جڑ جائے گا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتمسکوا بہ، اس حدیث میں تو یہ فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو گارنٹیاں ہیں، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور ہرگز ہلاک نہیں ہوگے اس کے بعد جب تم قرآن سے جڑ جاؤ۔ کیونکہ قرآن سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے، تو جڑنا اصل میں اللہ سے ہے، تعلق اصل میں بندے نے اللہ سے قائم کرنا، کیونکہ پیدا اس نے اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ سب اللہ کی بندگی کریں، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ جڑ جائیں جیسے بھی جڑ جائیں، بلکہ قرآن کی جو تعلیم و تعلم ہے نا، اللہ اکبر، قرآن کے اساتذہ کا بڑا مرتبہ ہے۔
قرآن کے مفسرین کا شاید اس سے بھی بڑا مرتبہ ہوگا، قرآن کے معلمین کا بڑا مرتبہ ہوگا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں جب بہترین انسان فرمایا تو معلم کو پہلے نہیں فرمایا، سکھانے والے کو پہلے نہیں فرمایا، سیکھنے والے کو پہلے فرمایا۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، سکھانے والا بعد میں ہے، سیکھنے والا پہلے ہے۔ جڑو تو صحیح قرآن سے، کسی طریقے سے جڑو۔ تو اصل میں اللہ نے یہ دنیا میں جو ٹولز دیے ہیں، نماز ایک ٹول ہے، قرآن ایک ٹول ہے، یہ سارے ٹول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کس ذریعے سے، یہ ہمیں پہنچنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ وہ پہنچنے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے یہ قرآن ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، وگرنہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ یہ قرآن ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ قرآن بنا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں نے آج تک دنیا میں یہ شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن تو ٹھیک ہے، حدیث کو ہم نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ قرآن کہاں سے آیا اور حدیث کہاں سے آئی، انہوں نے یہ سمجھا کہاں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو الگ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو الگ کر کے، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو الگ کر کے انہوں نے قرآن کو سمجھ کیسے لیا؟ یہ تو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کیسے کہہ لیا؟ حالانکہ قرآن یہ مدینے میں نہیں اترا، نہ قرآن مکے میں اترا ہے، صورت مکی اور مدنی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ ساری مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ ساری مدنی۔ اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید مکے میں اتری ہوں گی، کعبۃ اللہ میں نازل ہوئی ہوگی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوگی، مسجد نبوی میں نازل ہوئی ہوگی۔ ہمیں یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ قرآن کی آیات نہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، نہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، نہ مسجد نبوی، نہ مسجد حرام۔ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر۔ کہیں اور نہیں نازل۔ قرآن کا محل محبت وحی، جہاں قرآن نازل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ، جس کو فرشتے کو دے کے بھیجا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لانے والا جبریل امین ہے اور نازل کیا ہے آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو انذار کرنے والے، لوگوں کو وارن کرنے والے، ان کو متنبہ کرنے والے بن جائیں۔ لہذا نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلا؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ دل میں کوئی چیز بات ہو تو وہ دوسروں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے میرے دل میں کوئی بات ہو، میں بولوں گا تو پتہ چلے گا نا، یا میں کچھ کروں گا تو پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اگر میں بالکل خاموشی کے ساتھ بغیر ہلے بے حس و حرکت بیٹھا رہوں تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس کے دل میں کیا۔ میرے افعال بتائیں گے، میرے اقوال بتائیں گے کہ میرے دل میں کیا ہے۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بول کے ہی بتانا تھا نا کہ یہ قرآن ہے، تو جب آپ بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو وہ حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی چیز کو جو سامنے ہو رہی ہو اس کو برقرار رکھیں، اس پر خاموشی اختیار فرمائیں اور اس کو سامنے ہونے والے عمل کو برقرار رکھیں تو بھی وہ حدیث ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کریں وہ قانون ہوتا ہے، آپ ہاں کہیں تو قانون ہوتا ہے، آپ نہ کہیں تو قانون ہوتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ بتایا کہ قرآن قرآن ہے تو ثابت ہوا کہ قرآن قرآن ہے، اور قرآن حدیث سے ثابت ہوا یا حدیث قرآن سے ثابت ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، اس لیے کہ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صادر ہوا اسی زبان اقدس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ پہلی صورت ہے، یہ آخری صورت ہے، اس کو وہاں رکھو۔ پہلی وحی تو چلی گئی 30ویں پارے میں، اور سارا جو ترتیب لگوائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی، اور یوں قرآن ہمارے پاس آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ قرآن کیسے پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچا۔ اور آگے کیسے پہنچا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوایا کہ یہ قرآن ہے، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ پورا قرآن ترتیب بھی لگوائی، اور پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوا دیا، کاتبین وحی کو لکھوا دیا، انہوں نے لکھ لیا۔ اور اصل قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ لکھنے سے نہیں ہوئی، قرآن کی حفاظت کا اصل ذریعہ حفظ ہے۔ وہ جو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ لکھنے کو نہیں بنا۔ اللہ اکبر! خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے، جبریل آ کے پڑھاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تو آپ جلدی 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 پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے، کوئی چیز مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں خود اس کو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم تمہیں پڑھائیں تو بعد میں اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کو جمع کرنا، ان علینا جمعہ وبیانہ، قرآن کا ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے رہے، آپ یاد کرتے تھے، آپ کو یاد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھواتے تھے، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے، اور یوں حفظ اصل ذریعہ ہے۔ آج بھی جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ کارکنان ہیں جو حفاظت قرآن کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں۔ ذمہ داری اللہ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو انتخاب فرمایا ہے ان بچوں کا فرمایا ہے، جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ یہ قرآن اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس کی حفاظت حفظ کے ذریعے ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا،
آپ نے آگے لوگوں کو بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ذریعہ بنے قرآن کا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے کہ قرآن ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا. قرآن کا پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو قرآن کا پتہ چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بتا دے وہ قرآن ہے، جس کو آپ نہ بتائیں وہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح پورا اسلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ اسلام ہے وہ اسلام ہے، جس کو آپ نہ فرمائیں وہ اسلام نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کی پوری اتھارٹی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہمارے پاس قرآن کیسے پہنچتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی ہمارے پاس اسلام کیسے پہنچتا؟ اور پھر اللہ تعالی جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے لیا دین اسلام ویسے ویسے آگے پہنچا دیا. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرے سے دین سیکھ لیا ہے؟ پہلے پوچھا سیکھ لیا؟ حل بلغتکم. 23 برس لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھانے. سیکھ لیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت. آپ نے پہنچا دیا، نصیحت کا خیر خائی کا حق ادا کر. پھر اللہ سے گواہی لی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا. اللہ تعالیٰ گواہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں جس دین کو آج دین مکمل ہو گیا ہے اور جس دین کو پسند کیا اس کا نام اسلام ہے، وہ مکمل ہو گیا. اللہ نے بھی گواہی دے دی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آنے والے جو بھی موجود نہیں ہیں موجود لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان تک میرا دین پہنچا تاکہ کوئی بندہ ایسا نہ رہ جائے جس تک یہ دین نہ پہنچے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ دین ہر جگہ پہنچ جائے گا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے گا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے گا. شاید یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ تھا، شاید یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی طرف اشارہ تھا کہ یہ لوگوں نے ایجاد کرنے والوں نے تو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ایجاد کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے اشاعت کا ذریعہ بنا دیا. اللہ اکبر. دیکھ لیں یہ لگا ہوا کیمرہ اور دنیا میں جو مرضی سننا چاہے پوری دنیا میں، چاہے وہ کچے گھر میں رہتا ہو چاہے پکے گھر میں رہتا ہو، ہر جگہ پہنچ گیا. اللہ اکبر. اور جو رہ گیا ہے وہاں بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جو موجود ہیں یہ پہنچا دیں ان لوگوں کو جو موجود نہیں. یوں وہ جو پہنچانے والے ہیں صحابہ کرام سے لے کر آج تک وہ پہنچاتے رہے. اور جس نے کتاب لکھی اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کتاب تو لکھی ہے لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا. جس نے حدیث لکھی اس نے بتایا کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی.
اس نے یہ بتایا. اور جب یہ فلاں فلاں آئے درمیان میں جتنے نام آئے, اللہ, اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند. یہ سند کا سلسلہ ہوا اور ہر شخص پوچھتا تھا بتاؤ اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو تم نے کس سے سنی؟ وہ کہتا میں نے فلاں سے سنی. فلاں نے کس سے سنی؟ فلاں سے سنی. فلاں نے کس سے سنی؟ فلاں سے سنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچ گیا تو پھر اب دوسرا کام شروع ہوتا تھا. وہ دوسرا کام پتہ کیا کہ یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سنی اور اس نے فلاں سے سنی, اس نے فلاں سے سنی, پہلے ذرا ان کے حالات زندگی چیک کرو, یہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکے. لہذا ان کے حالات زندگی, اللہ, انگریز اور جرمن مفکر وہ حیران ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ 5-6 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی کا لمبا کر دیا, ان کے حالات زندگی کے اوپر کتابیں لکھ دی, اسماء الرجال کا فن ایجاد کر دیا جس کو کہتے ہیں اسماء الرجال, اور کتابیں لکھ لکھ کے لوگوں کے حالات زندگی لکھ دیے کہ یہ بچپن میں کیسا تھا, جوانی میں کیسا تھا, بڑھاپے میں کیسا تھا. اگر کسی کے اس کے حالات زندگی میں پھر اصول طے کر لیے, اگر کسی نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو, حدیث کے بارے میں نہیں, کسی معاملے میں اگر اس نے جھوٹ بولا ہو تو وہ کذاب ہے, اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی, اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, ناقابل اعتبار. یہ ایک ایسا سند کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا دیا اور وہ 10-12 اصول بنا دیے کہ کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی نقص نہ ہو. حتیٰ کہ یہ تک اتنی احتیاط بھی کی کہ کسی کے بڑھاپے کے اندر یادداشت اگر چلی گئی تو بڑھاپے میں اس سے حدیث نہیں لینی. اگر جوانی میں اس نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو وہ قابل قبول ہے. اگر اس نے بڑھاپے میں جا کے حدیث بیان کی ہے اور اس کی یادداشت چلی گئی ہے, لہذا یہ ممکن ہے کہ اس کی یادداشت درست نہیں, اس نے یہ حدیث درست بیان نہ کی ہو, لہذا اس کی بڑھاپے کی بیان کی ہوئی حدیث جو ہے وہ نہیں لی جاتی, ناقابل قبول. اللہ, یہاں تک کہ اگر ان 5-6 لاکھ لوگوں میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے, ان میں سے اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے حالات ہی معلوم نہیں ہو سکے, یہ ہو سکتا ہے نا کہ حالات ہی معلوم نہ ہو سکے, کسی حدیث کی سند میں اگر راوی کے حالات معلوم نہیں ہو سکے تو اس کے لیے بھی اصول بنا دیا. اس کو کہا کہ یہ مجہول الحال ہے, اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے, لکھ دیا کتاب میں کہ یہ اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے, یہ حدیث ہے, اس کے اندر ایک راوی مجہول الحال ہے یا 2 راوی مجہول الحال ہیں, لہذا اس حدیث کو نہ قبول کرنا ہے نہ رد کرنا ہے. اس کے اوپر اس کا نام رکھ دیا المتوقف فی, اس کو لینا ہے یا نہیں لینا, اس دونوں کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیا جائے. المتوقف فی, کیوں؟ راوی مجہول الحال. کون فیصلہ کرے گا؟ قیامت تک آنے والا یہ حدیث کا ایک ایسا علم ہے, ایک ایسی سائنس ہے کہ اگر ان 2 بندوں کے, یہ ایک بندہ جو مجہول الحال ہے, اگر اس کی روایت کہیں سے ثابت ہو جائے کسی اور سلسلے سے تو پھر لے لینا, اگر نہیں ثابت ہوتی کسی اور سلسلے سے تو پھر نہیں لینی. اس کو المتوقف فی رکھنا ہے, نہ قبول کرنا ہے نہ رد کرنا. اس قدر پریسائزڈ سائنس ہے حدیث کی, تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین پہنچا ہے, وگرنہ پتہ نہیں کیا پہنچتا ہمارے پاس. جھوٹ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنا, تاریخ کے اندر کتنا جھوٹ لکھا گیا ہے, سمجھ آتی ہے.
آج کل کے سیاسی حالات ہی دیکھ لیں، سمجھ آتی ہے حکومتی سطح پہ کیا سوچا، کیا کیا اور کیا بتایا جا رہا ہے، اور عوامی سطح پہ کیا سوچا اور کیا کیا اور کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب آج کے دور میں جب میڈیا اتنا تیز ہے، اتنا کچھ ہو سکتا ہے، تو ماضی میں تاریخ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا جو لکھتے گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی، اللہ اکبر، تو پھر جو چاہتا دین کے بارے میں جو مرضی کہہ دیتا۔ تو شکر ہے الحمدللہ یہ اسناد ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ اسناد نہ ہوتی، یہ سلسلہ سند نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پہنچنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، تو جو مرضی کہتا پھرتا دین کے بارے میں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ ویسے تو آج فتنے کے دور میں دین کے بارے میں بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں اور جو مرضی کہتے ہیں، پھر بھی جو مرضی کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کو پرکھنے کے لیے اصول موجود۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے، اور آج جس نے جڑنا ہے اس کے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ ہے۔ وہ سلسلہ سند ہے، وہ علم ہے، وہ فیض ہے۔ آپ کو پتہ ہے محدثین نے کس قدر دیانتداری کا مظاہرہ کیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے آپ مسکرائے ہیں نا، تو صحابی نے تابعی کو حدیث بتاتے وقت یہ مسکرا کے دکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے تھے۔ پھر تابعی نے تبع تابعی کو حدیث بتاتے وقت مسکرا کے دکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسکرا کے یہ حدیث بیان کی تھی۔ حتیٰ کہ آج بھی جو استاد حدیث بیان کرتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے، تو وہ مسکرا کے دکھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے تھے اور مسکرا کے یہ حدیث بیان کی۔ یہ اس طرح ہمارے پاس یہ دین کا علم پہنچ رہا ہے، ہم شکر کریں اللہ کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تو یہ انعام کیا اہل ایمان پر، یہ ہم پر شکر کریں ہم اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس میسر آئی جس نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو اور چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو۔ پورا کا پورا دین اسلام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدار رکھتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی تو ہمیں کھ پتہ نہ ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، وہ اللہ جو انسانوں کے لیے دین اپنے نبی کے ذریعے بھیج کر ابدیت کا فریضہ عائد کرتا ہے کہ تم نے بندگی میری کرنی ہے، بندگی جس کا حق ہے، وہ اللہ، اس کے ساتھ اگر تم محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے ساتھ اگر محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تم ایسے کرو کہ میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، اتباع میری کر لیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔